بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مجھے کیوں نکالا؟ ایک 30 سالہ نوجوان نے اپنی سگی والدہ اور خالہ کے خلاف مقدمہ کر دیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان دونوں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس کا سامان بھی باہر پھینک دیا، اس پر پانی بھری بالٹیاں الٹ دیں اور پھر اسے جھاڑوؤں سے خوب مارا پیٹا۔ البتہ اس نے عدالت کو پوری بات نہیں بتائی۔ جب اس کی والدہ اور خالہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اس لڑکے کو زدہ کوب کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لڑکا اس قدر نکما ہے کہ 30 سال کا ہو جانے کے باوجود نہ تو کوئی ملازمت کرتا ہے اور نہ ہی کچھ کما کر لاتا ہے کہ جس سے گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ یہ پورا دن گھر میں پڑا آرام کرتا رہتا ہے یا پھر ویڈیو گیم کھیلتا رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب اس سے گھر کا کوئی کام کرنے یا کسی کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ اس میں بھی کوئی تعاون نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی والدہ اور خالہ کو بڑھاپے میں بھی دوسری جگہوں پر کام کر کے گھر کا خرچہ چلانا پڑتا ہے، بلکہ گھر کے سارے کام بھی ان دونوں بزرگ خواتین کو ہی کرنے پڑتے ہیں۔ کرونا وبا میں لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جب میکسیکو میں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور کاروبار کھلنے لگے تو پھر بھی یہ ڈھٹائی سے گھر میں پڑا رہا۔ عدالت نے دوستو اس مقدمے کا کیا فیصلہ کیا، اس بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ معروف عالمی دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے کہا ہے کہ جن افراد پر کورونا کی ویکسین کا تجربہ کیا جا رہا تھا ان میں ایک نامعلوم بیماری پائی جانے کی وجہ سے تجربہ روک دیا گیا ہے۔ اس مرض کا تجزیہ کیا جا رہا ہے اور کچھ وقت کے لیے ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ اس نئی اور مبہم مرض کا تجزیہ ایک آزاد ڈیٹا اور سیفٹی مانیٹرنگ بورڈ اور اس کے کلینیکل ایکسپرٹ کر رہے ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن کا کہنا تھا کہ جس بڑے پیمانے پر ویکسین کا تجربہ کیا جا رہا تھا اس میں ہزاروں افراد شامل ہیں اور اس سطح پر عارضی طور پر تجرباتی عمل کو روکنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یورپی یونین نے کاراباخ جھڑپیں دوبارہ شروع ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے منسک گروپ کے تحت بلا تاخیر بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ منسک گروپ کے تحت آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کاراباخ تنازع کا ایک دیرپا حل تلاش کرنے کے لیے فرانس، روس اور امریکہ کی قیادت میں کوئی 1 دہائی قبل مذاکراتی عمل شروع کیا گیا تھا۔ بھارت میں ایک شکی شوہر نے واٹس ایپ پر موصول ہونے والی ویڈیو کو دیکھ کر غصے میں آ گیا اور بغیر تحقیق کیے اپنی بیوی اور ایک رشتہ دار خاتون کو مار دیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع نیلوری کے علاقے میں ایک شخص یہ کارروائی کر کے فرار ہو گیا۔ پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی، باڈیز کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاوند کو واٹس ایپ پر ایک ویڈیو موصول ہوئی اور وہ چہرہ واضح طور پر نظر نہ آنے کے باوجود ویڈیو میں موجود خاتون کو اپنی بیوی سمجھ بیٹھا۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران ثابت ہو چکا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون اس کی اہلیہ نہیں تھی۔ ویڈیو بھیجنے والے شخص کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کر سرحد پر حملہ کرنے کے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہندوستان کی سرحدوں کے ساتھ موجود صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری شمالی اور مشرقی سرحدوں کے ساتھ پیدا ہونے والی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں، پہلے پاکستان اور اب چائنا بھی۔ گویا کسی مشن کے تحت کوئی سرحدی تنازع پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہماری 7000 کلومیٹر کی سرحد ہے جہاں کشیدگی جاری ہے۔ سعودی عرب نے دوسرے مرحلے میں 2.5 لاکھ مقامی شہریوں کو عمرہ کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 18 اکتوبر سے زیارت کے لیے کھولا جائے گا۔
سعودی عرب حکومت کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں زائرین کو ایپ کے ذریعے اجازت نامہ لینا ضروری ہوگا۔ دوسری جانب عمرہ کی ادائیگی کے لیے تیسرے مرحلے کا آغاز 1 نومبر سے ہوگا۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے شوگر، ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب اور جگر میں مبتلا افراد کو عمرہ اور زیارت مؤخر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ امریکی آرمی کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلاء اب بھی مشروط ہے۔ افغانستان سے مزید امریکی اہلکاروں کے انخلاء کا انحصار تشدد میں کمی اور فروری میں طالبان کے ساتھ طے پائی گئی دیگر شرائط پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ سمجھ کر اور ذمہ داری کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی ان شرائط کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں داؤ پر لگے ہوئے امریکہ کے اہم قومی سلامتی کے مفادات کے تحفظ کی ضمانت دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ نے افغانستان سے مزید اہلکار کم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی رابرٹ براؤن نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں آئندہ سال تک امریکی اہلکاروں کی تعداد کم کر کے 2500 کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے سال دسمبر تک 4000 امریکی اہلکار افغانستان میں موجود رہیں گے، جنہیں بدستور کم کیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن نے مسافروں کی سہولت کے لیے نئے اقدامات اٹھاتے ہوئے خدمات میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تمام سہولیات ایک ایپلیکیشن کے ذریعے مہیا کی جائیں گی۔ دنیا میں جدید ترین تبدیلیوں کے سنگ چلتے ہوئے جدید ڈیجیٹل خدمات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ السعودیہ نے گیس ڈیجیٹل سروس میں سفری سہولت بہتر بنانے کا موقع مہیا کیا ہے۔ ڈیجیٹل سروس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا سامان کب کہاں پہنچا۔ اس کے علاوہ متعدد پروازوں کی بکنگ میں بھی سہولت دی جانے لگی ہے۔ السعودیہ کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے مطابق معلومات کی اسکریننگ کے ذریعے مسافروں کے کوائف کا اندراج تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ مسافر کو بتایا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر گاڑی کہاں کھڑی ہوگی۔ ریزرویشن، ٹکٹ خریدنے، آن لائن ادائیگی کا خود کار سسٹم کے ذریعے استعمال، سفری کارروائی تیزی سے نپٹانا، بورڈنگ کارڈ کا ایپ میں اندراج، ریزرویشن وغیرہ کے استعمال کی سہولت بھی دی ہے۔ السعودیہ نے اپنی ایپ میں یہ تمام سہولیات مہیا کر دی ہیں، جسے ایپل اور اینڈرائیڈ سسٹم پر اب تک 66 لاکھ سے زیادہ افراد ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ سعودی عرب نے بنگلہ دیش کو دھمکی دی ہے کہ سعودی عرب میں کئی دہائیوں سے مقیم 54,000 روہنگیا مہاجرین کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کی صورت میں بنگلہ دیش کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 40 برس قبل سعودی عرب نے میانمار میں مظالم کا نشانہ بننے والے ہزاروں روہنگیا مہاجرین کو ملک میں پناہ دینے کی اجازت دی تھی۔ اب سعودی عرب حکومت چاہتی ہے کہ بنگلہ دیش تقریباً 54,000 ایسے روہنگیا مہاجرین کو بنگلہ دیش کی شہریت حاصل کرنے کی اجازت دے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ سعودی عرب میں ایک طویل عرصے سے رہنے کے باوجود یہ روہنگیا مہاجرین بے وطن ہے، یعنی وہ کسی بھی ملک کا پاسپورٹ نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ ان کے مہاجرین کے بچے جو سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے اور عربی زبان بولتے ہیں، انہیں بھی سعودی شہریت نہیں دی جاتی۔ جبکہ دوسری طرف بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم ان روہنگیا مہاجرین کی اکثریت نے بنگلہ دیش کی سرزمین پر کبھی بھی قدم نہیں رکھا۔ سعودی عرب میں دوستو تقریباً 20 لاکھ سے اوپر بنگلہ دیشی باشندے ملازمت کرتے ہیں۔ یہ شہری سالانہ 3.5 ملین امریکی ڈالر سے اوپر تک کی رقم بنگلہ دیش بھیجتے ہیں۔ سعودی عرب نے بنگلہ دیش کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے روہنگیا مہاجرین کو پاسپورٹ جاری نہیں کیے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی عرب اپنے ملک میں ملازمت کرنے والے بنگلہ دیشی مزدوروں کی تعداد محدود کر سکتا ہے۔ میانمار سے سعودی عرب فرار ہونے والے زیادہ تر روہنگیا افراد کو بنگلہ دیش سمیت دیگر ملکوں کے پاسپورٹ استعمال کرنا پڑے تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو دنیا کی فضول لڑائیوں سے باہر نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کی نسبت اس بار بڑی کامیابی ملے گی، کیونکہ ہم 2016 کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں کورونا سے مکمل صحت یاب ہو چکا ہوں اور بہت زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہوں۔
انہوں نے اپنے حریف جو بائیڈن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بھول گیا ہے کہ کون سی ریاست میں خطاب کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سینٹ کے انتخاب لڑ رہا ہوں۔ صدارتی انتخابات سے پہلے ہونے والے پول سروے کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو امریکی صدر ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ دوستو، پولز کے مطابق جو بائیڈن 53 اور صدر ٹرمپ 42% پر ہیں، لیکن اس برتری کی بنیاد پر ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ 2016 کے پولز میں ہیلری کلنٹن کو برتری حاصل تھی، لیکن وہ الیکشن ہار گئی تھی۔ امریکہ کی کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، اور ان ریاستوں سے آنے والے نتائج اکثر انتخابات میں فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 3,80,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا کے سبب دنیا میں 10,85,372 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکہ کورونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں 2,20,011 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 80,37,790 افراد کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 71,73,565 افراد کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 1,09,894 اموات ہو چکی ہیں۔ برازیل کورونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے، جہاں 51,03,000 سے اوپر افراد متاثر ہو چکے ہیں اور 1,50,709 اموات ہو چکی ہیں۔ خوبصورتی ماپنے والے قدیم یونانی فارمولے نے شہزادی ڈیانا کو شاہی خاندان کی پرکشش اور حسین شخصیت قرار دیا ہے۔ ان کا سکور 89.5% رہا۔ فہرست میں 88.9% کے ساتھ اردن کی ملکہ رانیا دوسرے نمبر پر ہیں۔ مناکو کی سابق شہزادی اداکارہ گریس کیلی 88.8% کے ساتھ فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کراچی لوڈ شیڈنگ کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ نجی کمپنیاں حکومتی غلطیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ الیکٹرک کے تانے بانے ممبئی سے نکلیں گے۔ اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ کراچی میں بجلی کا مسئلہ کتنا حل ہوا۔ آپ نے آج بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی ہے۔ تمام لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ نجی کمپنیاں حکومت کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ نہ حکومتی اداروں میں صلاحیت ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ کچھ کرتے ہیں۔ لوگوں کو کیا سہولت مہیا کر رہے ہیں؟ آپ کا نوکری پر رہنے کا کیا جواز ہے؟ آپ کی نوکریاں فارغ کر دیتے ہیں۔ کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں 2 روپے 90 پیسے تک اضافے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو رپورٹس جمع کروائی گئیں ہم نے ساری پڑھ لی ہیں۔ گراؤنڈ پر صورتحال تو ویسی کی ویسی ہے۔ نہ وفاقی حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ ہی بجلی والے کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کے عہدے پر رہنے سے کسی پاکستان کو رتی بھر کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تمام اداروں کو اربوں روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے۔ وکیل کے الیکٹرک علی ظفر نے بتایا کہ الیکٹرک کے 9 ڈائریکٹرز ہیں۔ یہ سعودی اور کویتی بزنس گروپس کا اشتراک ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بالآخر ان گروپس کے پیچھے مزید گروپس ہوں گے۔ آخر میں یہ کمپنی ممبئی میں لینڈ کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ ایم ڈی کے الیکٹرک کو جیل بھیج کر بھاری جرمانہ کر دیں۔ دوستو، ایسے وقت میں جب کہ الیکٹرک کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، وفاقی حکومت نے عدالت کو بریفنگ دینے کی درخواست کی ہے، جو عدالت نے منظور کرتے ہوئے نیپرا اور کے الیکٹرک سے 4 ہفتوں میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نیب ٹیم نے شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں فاضل جج صاحب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر مجھے کھانا دینے کے حوالے سے قابل ستائش حکم دیا تھا۔ آپ کے گزشتہ نوٹس پر میرے کھانے کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ جج صاحب، سب کو علم ہے کہ مجھے کمر کا درد ہے، اس کے لیے جو اسپیشل کرسی میں نے گھر سے منگوائی تھی وہ عمران خان اور شہزاد اکبر کے حکم پر نیب نے لے لی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مجھے عام کرسی مہیا کی گئی ہے جس پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں، جس کے باعث کمر درد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص کو وہاں تکلیف دینا چاہتے ہیں جہاں اسے پہلے ہی تکلیف ہے۔
یہ کہاں کا اصول ہے اور انصاف ہے؟ عدالت نے کہا کہ آپ باقاعدہ درخواست لکھ کر دیں، تفصیلی حکم جاری کر دیں گے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ نے کہا ہے کہ لوگوں کا مجھ پر آسمان کی طرح بلند اور سمندر جتنا گہرا اعتماد ہے، لیکن میں انہیں اطمینان بخش زندگی گزارنے کی سہولیات مہیا کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس موقع پر ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور انہیں چشمہ اتار کر آنسو پونجنے پڑے۔ اپنے طاقتور حکمران کو روتا دیکھ کر شمالی کوریا کے فوجی بھی آبدیدہ ہو گئے اور اپنے ملک و حکمران کے حق میں فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ کم جونگ نے اپنے دادا اور والد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ مجھے ملک کی ذمہ داری سونپی گئی، لیکن میری تمام کوششیں اور اخلاص لوگوں کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوا۔ شمالی کوریا کو اس وقت شدید عالمی دباؤ کا سامنا ہے۔ سری لنکا میں برانڈ کس نامی کمپنی کرونا کے خلاف ماسک بنانے والے خود کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکیوں کے لیے کرونا سے بچاؤ کے ماسک بنانے والی کمپنی کے 1000 ملازمین کرونا کے شکار ہو چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ فیکٹری میں کل مزدوروں کی تعداد 1700 ہے۔ اس لحاظ سے پورے سری لنکا میں کسی ایک مقام پر متاثر ہونے والوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ سری لنکا دوستو گارمنٹس کا ایک اہم برآمدی ملک ہے اور اب تک صرف امریکہ میں ہی 20 کروڑ ماسک بھجوا چکا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔